ہیں تو آپ کے سارے 202 کیسز ایک دن میں ختم ہو جائیں گے. تو ایک دن میں کیسز کیسے ختم ہو جائیں گے؟ اول بننے نہیں چاہیے تھے، جب بن گئے تو ایک دن میں کیسز کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمیں سب کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ جب بنا دیتے ہیں تو 10 سال بھی اندر ڈال دیں گے. تو قانون اس وقت انصاف جو ہے، جو عمران خان کی کہتے ہیں میری پارٹی ہے تحریک انصاف، اس کا مقصد یہ تھا کہ سارے پاکستان میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ قانون کے اوپر نہ ہوں. اور جب تک ہم قانون کے اندر لوگوں کو نہیں آئیں گے، سب کے لیے ایک انصاف کا نظام نہیں ہوگا، کہتے پاکستان کے آگے ترقی کرنا ناممکن ہے. یہ ایک ان کا پیغام تھا. اور دوسرا انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ میری پوری کوشش ہے، اور انہوں نے جو ان کے ساتھ جو لائرز ان کی لسٹ ساتھ لے کر گئے وہ باری باری ان کو یہی کہہ رہے تھے کہ میرے جو کارکن ہیں ان کو سیٹیں دینی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کس کا پیسہ زیادہ ہے. انہوں نے یہ بھی میں نے سنا ان کو کہتے ہوئے، ہمیں نہیں کہہ رہے تھے، لائرز کو کہہ رہے تھے، میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں. انہوں نے کہا یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کتنے کروڑ روپے خرچ سکتے ہیں، آپ نے یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے جن کا حق بنتا ہے وہ ہیں جو کارکن ہیں، اور کارکنوں کو آپ نے میکسیمم کوشش کرنی ہے کہ ان کو یہ ٹکٹس اوارڈ کرنے چاہیے. یہ انہوں نے کہا تھا. آپ نے سوال ضرور پوچھنا ہوگا، یہ انہوں نے ضرور پوچھنا ہے. ہاں یہ بتائیے گا کہ آپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ جو سائبر کیس ہے اس سے متعلق برطانیہ اور امریکہ میں بھی یہ فائل کیے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہے کیا؟ کہیں پہ کیس فائل ہوا ہے یا وہ موخر ہو گیا؟ موخر ہو گیا نہیں، اس کے بارے میں آپ کو جتنا کم بتائیں اتنا بہتر ہے. آپ کو جلد باہر سے پتہ چل جائے گا. ایک دو کیسز ایسے بھی فائل ہوئے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم نے ڈائریکٹلی کیے ہوں، جس کے اندر وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ وہ والے نہیں ہیں. لیکن اب اس وقت ڈیمانڈ جا رہی ہے کافی پاکستانیوں کی طرف سے کہ جن کے رشتہ داروں کو یہاں پہ جن پہ تشدد کیا گیا، جن کی بزنسز ختم کی گئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس تشدد میں ملوث ہیں، جنہوں نے یہ کروایا ہے، ان کے ویزے کینسل کیے جائیں، کیونکہ وہ یہاں سے اور ان کے جن کی جائیدادیں باہر ہیں ان کو بھی ضبط کیا جائے. اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، اور ملکوں کے لیے بھی یہ ہو رہا ہے کہ جہاں پہ الیکشن کے اندر دھاندلیاں ہو رہی ہیں، جب یہاں سے لوگ پیسہ لے کے انہی کے ملکوں میں جاتے ہیں جو کہ چیمپئنز ہیں ہیومن رائٹس کے. اگر انہی ملکوں میں ہمارا پیسہ جانا ہے اور ان لوگوں کا جو پاکستان کا پیسہ ہے جو باہر جا رہا ہے، تو کئی لوگ ہیں اس وقت جو کیسز فائل کر رہے ہیں کہ جو اس ظلم کے ذمہ دار ہیں ان کے ویزے بھی کینسل کیے جائیں، ان کی جائیدادیں بھی ضبط کی جائیں. شکریہ میم. نعرہ تکبیر! عمران خان! عمران خان! عمران خان! تھوڑا السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیا حال ہے یار کیا کر رہے ہیں میڈم؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ہو؟ پہلے انہیں آنے فروز صاحب کہہ رہے ہیں یار دھکے نہ دیں. نہیں دھکے میں تو بلا رہا ہوں ادھر، ان کو بلا رہا ہوں. آپ لوگ پیچھے ہوں گے تو وہ دھکے نہ دیں. آپ تھوڑا ادھر جائیں. بس ہو گیا. کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ تھوڑا پیچھے ہو گئے، تھوڑا سا پیچھے ہوں گے تو ٹاپ
ख्याल रखिए। बस खामोशी प्लीज। जी क्यों दें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को पता है, खान साहब के आज 2 किस्म के केसेस चल रहे थे। एक मई 9 से रिलेटेड जिन केसेस थे, FIR थी, उनमें आज जुडिशल हो गया है। दूसरी तरफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का जो ट्रायल चल रहा है वो बड़े तेजी से चला रहे हैं और आज उन्होंने 4 गवाह गुजारे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है जिस तरीके से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइपर केस के ट्रायल को क्वाश किया है कि वो प्रोसीडिंग गैर आईनी और गैर कानूनी थी, इंशाअल्लाह ताला ये भी प्रोसीडिंग इसी तरह गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से चल रही है। हमें अदलिया पे एतमाद है और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के एट द एंड ऑफ द डे इंसाफ होगा हमारे साथ। उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के मुताबिक मेरे एक राइट दिया गया था कि खान साहब के साथ टिकटों से रिलेटेड कंसल्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट करूं। आज कंसल्टेशन के लिए टाइम नहीं दिया गया था, कल भी टाइम नहीं दिया गया था। एक कोर्ट में मुलाकात कराई गई जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन इन एनी केस हमारे टिकटों से रिलेटेड मशावरत कंप्लीट हो गई। इंशाअल्लाह ताला आज शाम 9 बजे से पहले या 11 बजे से पहले इसी दौरान इंशाअल्लाह ताला किसी भी वक्त मैं टिकटों का ऐलान करूंगा इंशाअल्लाह ताला, और पहले टिकट प्रोसेस इशू करना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे सारे उम्मीदवारान अपने टिकट कल या परसों मुतालिका रिटर्निंग अफसरान के सामने फाइल करेंगे। मेरी यहाँ से इलेक्शन कमीशन से एक इस्तदा है। आज हम इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट की सर्टिफाइड कापी जमा करा चुके हैं। उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सेट असाइड हो चुका है। इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर हो चुका है कि बल्ले का निशान अलाट किया जाए और हमारा सिंबल से जो रिलेटेड सर्टिफिकेट है उसको अपने वेबसाइट पे पब्लिश किया जाए। हम दरखास्त दे चुके हैं, वो सर्टिफाइड कापी जमा करा चुके हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं दिया गया, वो पब्लिश नहीं हुआ है। मेरी इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर इस्तदा है कि बराए मेहरबानी, बहुत देर ऑलरेडी हो चुकी है, आज उसको हर सूरत करे ताकि कल और परसों हमारे जितने भी टिकट होल्डर्स है वो अपने टिकट मुतालिक आरओ को जमा कराए और उनको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि PTI का उस सिंबल के साथ पार्टीज के उस लिस्ट में आना भी जरूरी है। इसलिए इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। आपने अगर नहीं भी किया तो अदालत के ऑर्डर का आप एहतराम करें। उन्होंने हमें ये राइट दिया है, लिहाजा अब इसमें ताखीर ना हो ताकि निशान के अलाटमेंट में कोई कंफ्यूजन न रहे और हमारे जो उम्मीदवारान है वो निशान और बल्ले से महरूम न रह सके। आपका शुक्रिया। अगर कोई क्वेश्चन है तो ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन अब पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है, तो क्या आपको उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से भी आपको रिलीफ मिल सकता है? देखिए, पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन हमारे हक में है। अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है तो ये उनका एक हक है अगर वो जाना चाहते हैं, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को सेट असाइड न करे इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन जो कि एक आईनी इदारा है उसके लिए लाजिम है कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर कर लिया उसको फौरन इम्प्लीमेंट किया जाए। हमने भी पिटीशन फाइल कर दी थी, उस पिटीशन की पहले हियरिंग में 7 दिन लग गए थे। तो अगर इलेक्शन कमीशन भी आज या कल परसों में ना पिटीशन फाइल करता है और उसके भी लगने में 7 दिन लग जाते हैं तो ये ऑर्डर तो इम्प्लीमेंट होना है। लिहाजा परसों की डेट है, निशान के अलाट होने में इसमें ताखीर नहीं होनी चाहिए। टिकटों के हवाले से वर्करों को कुछ बताते तो क्या वर्करों को टिकट मिलेंगे? देखो, सारे वर्करों को भी मिल रहे हैं, वकला को भी मिल रहे हैं, कुछ आप लोगों को भी मिल रहे हैं। सारी हमारी एक पूरा प्रोसेस है, हमने प्रोसेस भी कंप्लीट कर लिया था। फाइनल कंसल्टेशन खान साहब के साथ भी हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला किसी के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं रहेंगे। लेकिन मैं पार्टी वर्करों से और कैंडिडेट से, उम्मीदवारों से एक दरखास्त करता हूँ कि जिस किस्म का टिकट आप चाह रहे थे शायद आपको वो टिकट नहीं मिला, या आप टिकट चाह रहे और आपको टिकट नहीं मिला, तो मेहरबानी करके अपने पार्टी के डिसीजन को सपोर्ट करें, उन उम्मीदवारान को सपोर्ट करें जिनको टिकट मिला हो। इत्तेहाद और तहम्मुल का मुजाहिरा करें जिस तरह आप करते चले आ रहे।
مہربانی کرے پارٹی کو آگے لے جانے میں ہمارا ساتھ بٹائے، تاکہ جس مشکل میں خان صاحب آج جیل میں اگر بند ہے تو یہ آپ کی آزادی کے لیے بند ہے، اس ملک کی خود مختاری کے لیے بند ہے۔ اس لیے سسٹم کو اور اس میں ریفارم لانے کے لیے ہمیں جو میجارٹی چاہیے، سپورٹ آپ کا چاہیے، مہربانی کر کے یکجہتی کے ساتھ اپنے کینڈیڈیٹوں کو سپورٹ کرے تاکہ پارٹی کو ہم وہ جتوا سکے، اور انشاءاللہ تعالی 8 تاریخ کو جیت آپ کی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہماری بات ہوئی تھی خان صاحب سے پنڈی کے حوالے سے، شیخ رشید سے متعلق، انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی ٹیم ہماری فیصلہ کرے گی، کیا اس پہ فیصلہ ہوا ہے؟ وہ ابھی آپ کو انشاءاللہ تعالی پتہ چلے گا۔ میں الیکشن جو پنڈی کے لیے ٹکٹ ایشو کروں گا انشاءاللہ تعالی، وہ آپ کے سامنے ابھی آ جائے گا تھوڑے سے ٹائم میں انشاءاللہ تعالی۔ آج دن میں ٹکٹوں کا اعلان ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم ڈسپلے بھی کریں گے۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ کمپین انشاءاللہ تعالی 3-4 دنوں میں ہم کمپین بھی شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تھینک یو۔ ایک حکومت سے دوسری میں چلے جاتے ہیں اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنے بزنس انٹرسٹ کنٹرول کر سکیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ قانون کے اوپر ہیں۔ جیسے عمران خان کے اوپر 202 کیسز ہیں، اور ان 202 کیسز میں ان کو جو فرق ذرائع سے آفر آتی ہے کہ اگر آپ ہمارا کہنا مان لیں تو آپ کے سارے 202 کیسز ایک دن میں ختم ہو جائیں گے۔ تو ایک دن میں کیسز کیسے ختم ہو جائیں گے؟ اول بننے نہیں چاہیے تھے، جب بن گئے تو ایک دن میں کیسز کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمیں سب کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ جب بنا دیتے ہیں تو 10 سال بھی اندر ڈال دیں گے۔ تو قانون اس وقت انصاف جو ہے، جو عمران خان کی کہتے ہیں میری پارٹی ہے تحریک انصاف، اس کا مقصد یہ تھا کہ سارے پاکستان میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ قانون کے اوپر نہ ہوں، اور جب تک ہم قانون کے اندر لوگوں کو نہیں آئیں گے، سب کے لیے ایک انصاف کا نظام نہیں ہوگا، کہتے پاکستان کے آگے ترقی کرنا ناممکن ہے۔ یہ ایک ان کا پیغام تھا، اور دوسرا انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ میری پوری کوشش ہے، اور انہوں نے جو ان کے ساتھ جو لائرز ان کی لسٹ ساتھ لے کر گئے وہ باری باری ان کو یہی کہہ رہے تھے کہ میرے کارکن جو کارکن ہیں ان کو سیٹیں دینی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کس کا پیسہ زیادہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی میں نے سنا ان کو کہتے ہوئے، ہمیں نہیں کہہ رہے تھے، لائرز کو کہہ رہے تھے، میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کتنے کروڑ روپے خرچ سکتے ہیں، آپ نے یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے جن کا حق بنتا ہے وہ ہیں جو کارکن ہیں، اور کارکنوں کو آپ نے میکسیمم کوشش کرنی ہے کہ ان کو یہ ٹکٹس اوارڈ کرنے